تو ہم تمہاری کتابوں سے بات کرتے ہیں اور تم لوگوں کو وہیں پہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. ہم صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے، صحابہ کو برا بلا کہنے والی تمہاری کتابیں ہیں. یہ ساری چیزیں نقل ہوئی ہیں تمہاری کتابوں میں. یا ہم نے تھوڑی لکھا کہ حضرت عمر جنگ احد میں اس طرح بھاگ گئے تھے جیسے پہاڑی بکرا ہوتی. ہم نے لکھا ہے، تمہاری کتابوں نے لکھا ہے. جاؤ آگ لگاؤ ان کتابوں کو. اس کے اندر 5% جو لوگ ہیں پاکستان میں اہل تشیع جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں کے حوالے شامل کر کے دودھ کے ڈرم میں غلاظت کا ایک گلاس انڈیلنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے. توحید پہ تشیع کو تانا دیتے ہو، آؤ توحید پہ بات کرو. امامت پہ تانا دیتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا نظام خلافت کیا ہے. صحابہ کی بات کرتے ہو، عدالت صحابہ کی بات کرتے ہو، آؤ سامنے بیٹھو، ہم بتائیں گے کہ تمہارے عدالت صحابہ کا نظریہ کیا ہے اور تمہارے صحابہ کے کرتوت کیا تھے، وہ ہم بتائیں گے. یہ صحابہ کے نام پہ تم نے سپاہی صحابہ بنا لی اور صحابہ کے نام پہ تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ یہ صحابہ تو قرآنی شخصیات ہیں، تشیع صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. ہم بتائیں گے کہ برا بلا صحابہ کو کس نے چیلنج کریں گے. بھائی تو نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ صرف وہاں بیٹھ کے جیسے تم لوگوں کی عادت ہے تقریروں میں اور اپنے ممبروں پہ اور اپنے چینل پہ بیٹھ کے تم اس طرح کے پروپیگنڈے کر سکتے ہو. اگر تم میں کسی ماں نے مرد کا بچہ جنا ہے نا، تو آ کر ان نظریات پہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، متفقہ مطالعہ قرآن حکیم یہ اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، اور اس حوالے سے پاکستان میں جو ایک تعلیمی نظام ہے اس نصاب میں اس کتاب کو شامل کیا گیا، اور اس میں شیعہ سنی نے مل کر اس نصاب کو مدون کیا ہے، اور اس لیے اسے کہا گیا کہ متفقہ مطالعہ قرآن. اب جب یہ مارکیٹ میں آتا ہے تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سوشل میڈیا پر نواز صاحب کی بالخصوص سپاہی صحابہ والوں کی چیخیں ہیں. کیونکہ ان کی دکان بند ہو رہی ہے نا. دیکھا کہ بھائی شیعہ سنی نے مل کر ایک نصاب تیار کیا ہے، اس میں شیعہ کتابوں کے بھی حوالے ہیں. اب شیعہ کتابوں کے حوالے آ گئے تو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ جی شیعہ کتاب الکافی ہے، بہار ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس سے ان لوگوں کی دکانیں بند ہونے والی تھی. دکانیں کیسے بند ہونی تھی؟ دکانیں یوں بند ہونی تھی کہ انہوں نے جو تشیع کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جوش ڈالا ہوا تھا، بھائی شیعہ تو اس چیز کے قائل ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ طول تاریخ میں تشیع کے حوالے سے انہوں نے کتنے جھوٹ بولے. بھائی یہ میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہ بھائی شیعہ جو ہیں وہ شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا بھائی شام غریبہ میں ہم نے بھی شرکت کی، اہل سنت نے بھی شرکت کی. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف پروپیگنڈا تھا. یعنی سپاہی صحابہ پاکستان کے اندر اس نے اس قدر پروپیگنڈا کیا اور اپنے اہداف کے حصول کے لیے تشیع کے حوالے سے انہوں نے اتنے جھوٹ بولے کہ لوگ باور کرنے لگے کہ واقعی میں تشیع کا یہ عقیدہ ہے. اب جب دیکھا کہ بھائی نصاب میں چیز آ گئی ہے، لوگ متوجہ ہوں گے، کہہ رہے ہیں جی بچے جب دیکھیں گے بھائی تشیع کی کتابوں کے حوالے دیے جا رہے ہیں تو اب وہ کیا کریں گے، تشیع کی کتابوں کی طرف رجوع کریں گے. جب رجوع کریں گے تو ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی. جب حقیقت پتہ چل جائے گی تو ہماری دکان بند ہو جائے گی. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ دھڑا دھڑ عمار خان یاسر سپاہی صحابہ کا ایک بندہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ 2-3 مولوی اور بھی ہیں، وہ سارے مل کر دھڑا دھڑ جناب ایک نہیں ہر دوسرے دن ان کی ویڈیو آ جاتی ہے. ایک ویڈیو نہیں، ہر دوسرے دن ان کی ویڈیو آ جاتی ہے، اور لے کر جناب یہ علماء کو زبردستی اس کے اوپر تقریریں لکھوائی گئی. ہم اتفاق نہیں کرتے. مدارس سے انہوں نے فتاویٰ لیے، سپاہی صحابہ والوں نے مدارس سے فتاویٰ لیے. کس لیے؟ کہ ہم اظہار برات کرتے ہیں جی اس متفقہ مطالعہ قرآنی سے. آگے چلیں جی، میں آپ کو ابھی اس کی چیخیں سنواتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو آئینہ بھی دکھاؤں گا اور اس کو ہم چیلنج کریں گے. بھائی تو نے جو باتیں کی ہیں نا، یہ صرف وہاں بیٹھ کے جیسے تم لوگوں کی عادت ہے تقریروں میں اور اپنے ممبروں پہ اور اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے تم اس طرح کے پروپیگنڈے کر سکتے ہو. اگر تم میں کسی ماں نے مرد کا بچہ جنا ہے نا، تو آ کر ان نظریات پہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں. اگر کسی ماں نے کوئی مرد کا بچہ جنا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا جو تم نے ابھی کی ہیں. میں انشاءاللہ بھی تمہارے یہاں پر حقیقت دکھاؤں گا اور میں تمہاری ایک ایک بات کا یہاں پر جواب دوں گا اور دکھاؤں گا کہ تم جو بات کر رہے ہو کہ بھائی شیعوں کی کتابوں کے آگے شیعوں نے یہ نظریات ہیں، شیعوں کے نظریات فاسد ہیں. بھائی میں بتاؤں گا کہ نظریات کس کے فاسد ہیں، شخصیات کس کی فاسد ہیں، وہ ابھی میں بتاؤں گا اور تم لوگوں کو آئینہ دکھاؤں گا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں فقط یہاں پہ چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، یہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اگر تم میں واقعاً کسی ماں نے مرد کا بچہ جنا ہوا ہے تو بسم اللہ ولی عصر چینل سے ہم نے کئی دفعہ تمہارے سپاہی صحابہ کے کئی مولویوں کو چیلنج کیا کہ تم میں کسی میں دم نہیں ہے کہ سامنے آ کر بات کر سکے. آؤ تحریف قرآن کی بات کرتے ہو کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، جرأت ہے تم میں کسی میں آئے تحریف قرآن پہ بحث کرے. توحید پہ شیعوں کو تانا دیتے ہو، آؤ توحید پہ بات کرو. امامت پہ تانا دیتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارا نظام خلافت کیا ہے. صحابہ کی بات کرتے ہو، عدالت صحابہ کی بات کرتے ہو، آؤ ذرا سامنے بیٹھو، ہم بتائیں گے کہ تمہارے عدالت صحابہ کا نظریہ کیا ہے اور تمہارے صحابہ کے کرتوت کیا تھے، وہ ہم بتائیں گے. یہ صحابہ کے نام پہ تم نے سپاہی صحابہ بنا لی اور صحابہ کے نام پہ تم نے لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ جی یہ صحابہ تو قرآنی شخصیات ہیں، تشیع صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. ہم بتائیں گے کہ برا بلا صحابہ کو کس نے کہا ہے، وہ ہم بتائیں گے نا. آئیں نا، کوئی بیٹھے ہمارے سامنے، پتہ چل جائے گا. وہ
زمانہ گزر گیا بھائی جب کہتے تھے کہ شیعوں کا 40 پارے والا قرآن ہے، پتہ چل گیا کہ وہ 10 پارے تو تمہارے گھر سے برآمد ہو گئے، بکری تمہارے گھر سے برآمد ہو گئی۔ اب وہ باتیں نہیں رہی کہ تم لوگوں کو بیٹھ کے بیوقوف بناؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ جی شیعوں کے یہ نظریہ، میں ہر نظریہ تمہارے گھر سے ثابت نہ کروں تو پھر کہنا، لیکن تم میں سے کسی میں جرت نہیں ہے، خود تیرے اندر بھائی جرت نہیں ہے، بس وہاں بیٹھ کے ہوائی فائر کرنے اور اس طرح سے بیٹھ کے یوں صفحے پلٹانے کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ بھائی میں ذرا اس کی آپ کو گفتگو سنواتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی طبیعت بناتے ہیں۔ طلبہ و طالبات تیسری کلاس سے لے کر 10ویں کلاس کے بچوں کے لیے اس وقت تقریباً 50,000 سے زائد اسکولوں میں 1 کروڑ معصوم بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، لیکن متفقہ مطالعہ قرآن حکیم کے نام پر تعلیم کے لباس میں اور اتحاد کے لبادے میں ہماری نوجوان نسل کے ایمان اور عقیدے پر انتہائی زہریلے طریقے سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمارے سنت والجماعت ہے جن کا 14 صدیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق مالک رازق اور ازلی علم رکھتا ہے کب کہاں کیسے کیا وقوع پذیر ہوگا، اور اللہ کے علم میں غلطی کا احتمال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہے، وہ معصوم الخطا تھے تمام انبیاء کی طرح۔ صحابہ محفوظ ہیں، ان پر تبرہ کرنا اور انہیں گالی دینا یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ قرآن لا ریب فیہ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اس کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس مطالعہ قرآن حکیم میں جس کو متفقہ مطالعہ قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اس کے اندر 5% جو لوگ ہیں پاکستان میں اہل تشیع جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں کے حوالے شامل کر کے دودھ کے ڈرم میں غلاظت کا ایک گلاس انڈیلنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے۔ مجھے بتائیے، آپ کے سامنے 100 کلو کے ڈرم میں، دودھ کے صاف شفاف ڈرم میں یا شہد کے ڈرم میں ایک گلاس اگر گٹر سے پانی بھر کے ڈال دیا جائے تو کیا آپ وہ استعمال کریں گے؟ یا پھر آپ کے سامنے چائے پڑی ہے، گھر بنی ہو یا کوئٹہ کیفے کی ہو، 100 روپے کی چائے 120 روپے کی، اس میں ایک مکھی آ کے گر جائے تو کیا آپ وہ چائے پیتے ہیں؟ 100 روپے کی قیمت کی یا چند ہزار روپے کا دودھ۔ لیکن آپ کی سب سے قیمتی متاع آپ کی نوجوان نسل، آپ کے بچے، اور تیسری کلاس سے 10ویں کلاس تک ان کے ذہن کچے ہوتے ہیں، جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیوریوسٹی ہوتی ہے، جو چیز دیکھیں گے اس چیز کو سمجھیں گے، اس کے ڈیپ میں جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اس میں بخاری شریف کے ساتھ اور صحیح مسلم کے ساتھ یہ اصول کافی کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ بچہ تو یہی سمجھے گا کہ بخاری اور مسلم کی طرح اصول کافی اسی لیول کی ایک کتاب ہے، لیکن اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے اولی الامر سے مراد اہل تشیع کے نزدیک ائمہ ہیں، اور وہ ائمہ کون ہیں؟ وہ منصوص ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ معصوم ہیں، وہ علم غیب جانتے ہیں، وہ حلال حرام کو تبدیل کر سکتے ہیں، ان کی نبیوں جیسی اطاعت کی جائے گی، انہیں اپنی موت کا وقت علم ہے۔ مجھے بتائیں یہ خدائی اوصاف ہیں اور نبوی اوصاف ہیں یا پھر ایک عام آدمی کے اوصاف ہیں؟ اچھا جی، اب اس بندے نے بات کی کہ بھائی اسی اصول کافی میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، بخاری اور مسلم کے ساتھ کیا ہے جی حوالہ دیا ہوا ہے کس چیز کا، کہ لوگ یہ سمجھیں گے، بچے یہ سمجھیں گے کہ جی بخاری اور مسلم کی طرح اصول کافی بھی ہے، پھر کہتے ہیں اصول کافی میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اولی الامر سے مراد ان کے 12 ائمہ ہیں۔ اب تمہاری کتابوں میں کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ ہر فاسق اور فاجر تمہارا اولی الامر ہے، یزید تمہارا اولی الامر ہے، یزید تمہارا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے جی، یزید فاسق اور فاجر ہے۔ شیعہ جوانوں کا یہ عقیدہ ہے یا شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اولی الامر یہ افراد ہوں گے اور یہ معصوم ہوں گے، تو ایک بچے کو پتہ چل جائے گا نا کہ بھائی اولی الامر میں اگر ایسے افراد ہیں کہ جن کی اطاعت کا خدا حکم دے رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ رسول کی اطاعت کے ساتھ جن کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اولی الامر ہیں۔ اب خدا جن افراد کی اطاعت کا حکم دے گا وہ یزید جیسے ہوں گے یا علی جیسے ہوں گے، وہ معاویہ جیسے ہوں گے یا امام حسن حسین جیسے ہوں گے، وہ ظاہری بات ہے ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی نا اس چیز سے۔ اور کہتا ہے کہ یہ منسوخیت کا عقیدہ ہے، پھر کہتا ہے صحابہ محفوظ ہیں۔ او بھائی صحابہ محفوظ ہیں، ان سے پوچھے بندہ کہ یہ بتاؤ کہ صحابہ نے گناہ کیا؟ جی ہاں گناہ کرتے ہیں۔ اچھا صحابہ نے زنا کیا؟ جی زنا بھی کیا۔ صحابہ نے چوریاں کی؟ چوریاں بھی کی۔ صحابہ نے شرابیں پی؟ شرابیں بھی، سب کچھ پیا۔ اس کا کوئی اثر ہوا ان کے اوپر؟ نہیں جی، کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کریں۔ ہاں وہ لکھیں حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، تو ان کے مذہب میں تو یہ ہے نا کہ قتل کرنے والا بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ تو بھائی پھر یہ بتاؤ کہ معصوم اور کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ان سے خطا کا امکان نہیں ہے، یہ غلطی نہیں کرتے، آپ والے غلطیاں کر کے بھی آخر میں وہی بچ جاتے ہیں، تو یہ تو بدتر ہے نا۔ پہلے بولتے ہو کہ بھائی غلطیاں، وہ یعنی اللہ کی عدالت کو یہ مشکوک کرتے ہیں، یہ توحید پہ سیدھا عملہ ہے، یعنی ایسا خدا کہ جو عادل نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ معصوم فقط انبیاء ہوتے ہیں۔ کہاں تمہارے عقیدے میں معصوم انبیاء ہوتے ہیں؟ اور تمہاری یہی بخاری مسلم جس کے یہاں پر حوالے دیے ہیں، کیا انہی بخاری مسلم میں نہیں ہے کہ تمہارا رسول خودکشی کرنے چلا جاتا ہے؟ کیا اسی بخاری مسلم میں نہیں ہے کہ تم نے جس رسول کا تعارف کروایا کہ وہ رسول کھڑے ہو کے الیاذ باللہ پیشاب بھی کرتا تھا؟ آج یہ کر کے دکھائے کوئی بندہ ان کا سوا صحابہ کا مولوی کہیں گلی میں کھڑا ہو کر پیشاب کرو تو لوگ کہیں گے تھو کریں گے کہ بھائی مولوی ہو کے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہو، اور تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں نبی سے کھڑے ہو کر یہ کام کروایا، اور باتیں کیا کر رہے ہو کہ جناب دیکھو اس الکافی میں یہ چیزیں نقل ہوئی ہیں، ہم تو رسالت کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اچھا جی، پھر آگے مصوف نے کیا بیان کیا؟ کہتا ہے کہ الکافی میں ان کے یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، علم غیب ہے۔ وہی یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ہمیں بھی دکھاؤ نا کہ حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں۔ اسی الکافی میں یہ روایتیں ہیں کہ حلال محمدی حلال الی یوم القیامہ، حرام محمدی حرام الی یوم القیامہ، یا
کیونکہ پتہ چل جائے گا نا بھائی اصل ڈر اس چیز کا ہے کہ ہم لوگوں نے جو بتایا ہے بچوں کو, ہم لوگوں نے جو عوام کو بتایا ہے اور لوگوں کو سپاہ صحابہ میں جلسوں میں تقریریں کر کے گلا پھاڑ کے بتایا, وہ تو کچھ اور ہے. اب بچہ دیکھے گا اصول کافی, وہ کہے گا یار اصول کافی جو لے کر آیا اس کا مطلب ہے کہ اس میں مجھے پڑھنا پڑے گا کیا. جب وہ پڑھے گا وہ کہے گا بھائی مولوی وہ جو بیمار بکری کے منہ والا اور اورنگزیب فاروقی کہتا تھا وہ کچھ اور ہے, شیعوں کی کتابوں میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. یہ تو تم لوگ پھنس رہے ہو نا, تمہیں اصل تکلیف اس چیز کی ہے. آپ یہ بتاؤ, میں آپ تمام اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہوں گا کہ سنی اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے, کبھی شیعہ نے مارا ہے, قتل کیا ہے؟ پر تم لوگ حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہو. ہمارے عقیدے میں وہ مومن ہے, ہمارے عقیدے میں ہمارے مقدسات میں ہے. شیعہ علمی بحث کرے گا, کبھی شیعہ نے اس بنیاد پر تمہارے ہاں آ کر فائرنگ نہیں کی, تمہارے بندوں کو گولیاں نہیں ماری, تمہارے بندوں کے گردنیں نہیں کاٹیں کہ تم حضرت ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہو. ہم اتنے ظرف رکھتے ہیں اہل بیت کے ماننے والے کہ علمی آبھاس کی گنجائش رکھتے ہیں, لیکن تم لوگ, ہم کافر بھی نہیں کہتے, ہم فقط کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ مطلب فلاں جنگ سے بھاگ گیا تھا. یہی چیز تم لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی, اور بتاتے بھی تمہاری کتابوں سے ہیں. تم میں جرت نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کے اوپر ہمارے کتابوں سے بات کرو. ہم تمہاری کتابوں سے بات کرتے ہیں اور تم لوگوں کو وہیں پہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں, صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. ہم صحابہ کو برا بلا نہیں کہتے, صحابہ کو برا بلا کہنے والی تمہاری کتابیں ہیں. یہ ساری چیزیں نقل ہوئی ہیں تمہاری کتابوں میں. یا ہم نے تھوڑی لکھا کہ حضرت عمر جنگ احد میں اس طرح بھاگ گئے تھے جیسے پہاڑی بکرا ہوتا ہے, ہم نے لکھا ہے, تمہاری کتابوں نے لکھا ہے. جاؤ آگ لگاؤ ان کتابوں کو. کیوں ترجمے ہو رہے ہیں ان کے خلاف؟ کب تم آواز احتجاج بلند کرو گے؟ فقط تم لوگوں کا زور تشیع کے خلاف چلتا ہے, چونکہ تمہاری دکانیں تشیع کے حوالے سے چلتی ہیں. جیسے ہندوستان میں مودی سرکار جو ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف بولنے سے اس کی حکومت مستحکم ہوتی ہے, ایسے تم لوگوں کا نظریاتی جو ایک ایجنڈا ہے وہ نظریاتی ایجنڈا نہیں ہے. آپ کہو کہ جی یہ ہم صحابہ کی وجہ سے ہماری ناموس صحابہ کا ہمارے اندر درد جاگ رہا ہے. نہیں بھائی, یہ تم لوگوں کی دکانیں ہیں, اور تم لوگوں کی وہ خناس, تمہارے لوگوں کے اندر کا خناس ہے کہ جو نکلتا ہے اور تم لوگ ظاہراً اس کو نام دیتے ہو جی یہ ہے. اور پھر کہتا ہے فرشتے آتے ہیں, فرشتے تمہارے حضرت عمر کے پاس آتے ہیں, وہ کیا لینے آتے ہیں؟ مینگو لینے آتے ہیں وہاں پر؟ یہ بتاؤ ذرا مجھے. فرشتے نازل ہوتے ہیں ائمہ کے اوپر, تمہیں تکلیف ہوتی ہے. اور بخاری میں تمہارے ہاں جو باب باندھا گیا اور وہاں پر حضرت عمر کو محدث کہا گیا ہے کہ کہا جی ہر امت میں محدث ہوتا ہے, میری امت کا محدث کون ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے. میری امت کا محدث کون ہے؟ میری امت کا محدث حضرت عمر ہے. تو وہاں پر وہ فرشتے کیا کرنے آ رہے ہیں؟ وہی تو لے کر نہیں آ رہے. اور وہ وہاں پہ کیا کرنے آتے ہیں مجھے بتاؤ. اچھا پھر کہتے ہیں جی ان کو علم غیب ہے. تمہارے حضرت ابو بکر کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت میری بیوی کی پیٹ میں وہ ہے جی, وہ سونوگرافی مشین تھی اس وقت کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو ہے وہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے. حضرت عمر یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل, وہ عراق میں بیٹھے بندے کو کہہ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر چڑھ جا, اس کو وہاں بیٹھے الہام ہو جاتے ہیں. علم غیب کی باتیں کرتے ہو. تمہارے تو کتابوں سے میں نکال کے دکھاؤں, تمہارے بابوں کو علم غیب تھا. یہ دیوبندی مولویوں کی میں کتابیں نکال کے دکھاؤں کہ جو مکاشفات تمہارے بابوں کو ہوتے تھے تو لگ تمہیں پتہ جائے کہ علم غیب کی باتیں کرتے ہو کہ ان کے ائمہ کو علم غیب ہے فلاں 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 فلاں. اچھا پھر اس نے اور کیا بات کی ہے آگے سنتے ہیں جی آگے, اور اس نے کیا باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ موصوف اور کیا بیان کر رہے ہیں. بھائی ان کی چیخیں نکلیں گی انشاءاللہ, میں یہ ایک ویڈیو نہیں ہے, آگے تفصیل سے رد کروں گا ان کا. لیکن ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے صرف اصول کافی نہیں, اس کے علاوہ اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں, بحر الانوار ہے جس کے اندر تعریف قرآن, جس قرآن کے نام پر یہ مطالعہ قرآن حکیم بنایا گیا, اس قرآن کی تحریف کا عقیدہ بحر الانوار کے اندر کئی درجن جو ہے نا روایات جھوٹی اس میں شامل کی گئی ہیں. تہذیب الاحکام ہے, مجمع البیان ہے, مستدرک الوسائل ہے, معانی. اور جس الکافی کے ساتھ بخاری مسلم کا حوالہ دیا گیا, اس بخاری مسلم میں کتنی روایتیں ہیں تعریف قرآن کے اوپر, حضرت عائشہ سے, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, وہ میں دکھاؤں گا نا. میں تو کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آگے چل کے میں یہ جیسے تم لوگوں نے 10 ویڈیو بنا دی نا, اب میں اسی مطالعات قرآنی کے حوالے سے جب تم لوگوں کی فضولیات کا جواب دوں گا اور جو تم لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے تشیع کے الزامات لگائے ہیں, یہ ساری چیزیں میں تمہارے گھر سے برآمد کراؤں گا اور میں بخاری مسلم سے بھی باہر نہیں جاؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں تو چیلنج کر رہا ہوں نا تم لوگوں کو کہ تمہاری پوری سپہ صحابہ میں, ٹھیک ہے, عبد الجبار حیدری سے لے کر وہ جتنے بھی سپہ صحابہ کے مولوی ہیں, کوئی ایک مرد کا بچہ آگے کر دو نا, سامنے بیٹھ جائے, آن لائن سامنے بیٹھ جائے. ویسے تو تم لوگوں کو سامنے بیٹھ کے بھی یعنی خود فزیکلی طور پر بھی شہید خرم زکی نے تمہارے سپہ صحابہ کے مولویوں کو صحیح پھینٹے پھیرے ہیں. اس وقت ان سے بولا نہیں جاتا تھا, لیکن تم لوگوں نے کیا کیا, جب دیکھا کہ ہم تو اس طرح جواب نہیں دے سکتے, شہید کروا دیا. اور تم لوگوں کے پاس کیا دہشت گردی کے علاوہ تم لوگوں کو آتا کیا ہے؟ علم کی زبان تو تم سمجھتے نہیں ہو, اور علمی میدان میں تم لوگوں کے بندے ٹک نہیں سکتے, تو آخر میں کیا کرتے ہو؟ بندے مارنا. یہ مار دیں گے تو کیا آواز دب جائے گی, اس سے تم لوگوں کی دکانیں چلتی رہیں گی. وہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی, تم نے جتنے مارے مروائے وہ سارے مرنے کے باوجود بھی آج تشیع
کہ بارڈر کے اوپر جو افراد کھڑے ہیں نا وہ تم لوگوں کا چہرہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے افراد آتے رہیں گے۔ اخبار ہے، اب بتائیں یعقوب کلیانی جس کی اصول کافی ہے، آپ اس کی دوسری کتابیں پڑھیں، کتنے کفریہ شرکیہ عقائد ہیں۔ مثال کے طور پر ہم شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ایسا پھر کہا جاتا ہے کہ فروعی اختلاف ہے۔ نہیں، بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے 95 اہل سنت کے بچوں کو جو یہ پڑھایا جا رہا ہے مطالعہ متفقہ قرآن حکیم کے نام پر، جس کے اندر یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں، دودھ کے ڈرم میں جو کٹر کا گلاس شامل کیا گیا ہے، وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے وہ فروعی ہے یا پھر اصولی ہے، اور ابھی سے ہے یا پھر پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ بنیادی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کر دیں تو میں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ناظر، جانتا سب کچھ، اور ازلی علم ہے اس کے پاس، اس کے علم میں خطا کا احتمال نہیں۔ لیکن اسی اصول کافی کے اندر جو اللہ کے بارے میں عقیدہ لکھا گیا ہے وہ بدا کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں غلطی کا احتمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ کرتا ہے نعوذ باللہ، تو بعد میں اللہ کو مزید علم حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے کو بدل لیتا ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں کہ جو لکھا جا چکا ہے۔ یہ جھوٹا کتنا آدمی ہے، میں الکافی سے دکھا دیتا ہوں نا اس بندے کا جھوٹ، ابھی نقد آپ لے لیں، یہ میرے سامنے الکافی ہے، یہ ملاحظہ کریں، یہ الکافی سفیر کی نشور میں یہ الکافی ہے، یہ کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید میں جائیں گے تو بھائی ایک نے 10 روایتیں، ان ابی عبداللہ علیہ السلام ما بعد اللہ فی شیء الا کان فی علمہ قبل ان یبدو لہ، کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بدا حاصل ہو مگر یہ کہ اللہ کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے۔ ان کو اچھا یعنی ان کی جہالت ہے نا، اس نمونے کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی بدا کا عقیدہ جہالت پہ مبنی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ اس چیز سے جاہل تھا بعد میں اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے بدا کا عقیدہ تمہیں سمجھ میں آئے گا تو تم لوگوں کو عقل آئے گی نا۔ اس کے بعد اگلی روایت رکھیں، ان اللہ لم یبدو لہ من جہل، یعنی بدا ناشی از جہل نہیں ہے، یعنی بدا، یہ دیکھیں خود امام فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بدا کا مطلب ہے کہ اللہ میں جہل کا کوئی عمل دخل ہے۔ پھر اگلی روایت دیکھیں، منصور بن حازم کیا کہتے ہیں، سالتو ابا عبداللہ حل یکون اليوم شیء لم یکن فی علم اللہ بالامس، کیا آج مطلب ایک چیز ہے اور وہ چیز کل اللہ کے علم میں نہیں ہے، یعنی اللہ کو کل اس کا علم نہیں تھا، آج وہ چیز اس کا اللہ کو علم ہو گیا۔ کلا من قال ھذا فاخذہ اللہ، یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا فاضلہ اللہ، کہ اگر جو یہ شخص عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک چیز کا آج خدا کو علم ہے کل علم نہیں تھا، کیونکہ آج یہ واقع ہو رہی ہے اس لیے خدا کو اس کا علم ہو گیا ہے، کیونکہ کل یہ واقع نہیں ہوئی تھی تو اللہ کو اس کا علم نہیں تھا، اللہ ایسے بندے کو ذلیل و رسوا کرے۔ بھئی الکافی جب بندہ پڑھے گا تمہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الکافی میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو تمہارے پروپیگنڈے کے خلاف ہے، تم لوگوں نے بدا کے عقیدے کو یہ کہہ کے ظاہر کیا ہے کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کے جہل پہ مبنی علیہ باللہ، جبکہ معصومین کیا فرما رہے ہیں، کل ارأیت من کان وما هو کائن الی یوم القیامہ الیس فی علم اللہ قال بلا قبل ان یخلق الخلق، یعنی تمام مخلوقات کی خلقت سے پہلے بھی اور الی یوم القیامہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اصل جہل کا عمل دخل نہیں ہے خدا کی ذات باری کے متعلق۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا الکافی سے۔ میں نے آپ کو نا کہ نقد اس کا جواب دیتا ہوں، کتنا جھوٹا آدمی ہے، اس نے کبھی الکافی دیکھی تک نہیں ہے باہر سے، اس کے مولویوں نے جو ان کو مدرسوں میں پڑھایا اور جس انداز سے ان کو پڑھاتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے نا، اوندھے منہ آپ کیسے پڑھیں گے بھائی، اوندھے منہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آپ لوگوں کا منہ تو دوسری طرف ہوتا ہے، ایسے تو آپ لوگوں کو پروان چڑھتے ہیں، ایسے تو آپ لوگ پڑھتے ہیں، ہر دوسرے دن آپ لوگوں کی مولویوں کی ویڈیو لیک ہوئی ہوتی ہے، بالخصوص صبح صاحبہ کے مولویوں کی، اوندھے منہ پڑھائیاں نہیں ہوتی، اور تم نے جس طرح پڑھا ہے نا اس طرح سے علم حاصل نہیں ہوتا، اس طرح سے فقط آپ لوگ ہلکی سی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ بھائی آگے سنیں، نہیں بدل سکتا لیکن ان کے نزدیک ہو سکتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے بہار الانوار میں، انبیاء حرص، حسد اور لالچ ان کے اندر تھی۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جی انبیاء معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بہت دور رکھا، گناہوں کو ان کے قریب پٹکنے نہیں دیا۔ لیکن ان کے اس میں بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ جی انبیاء میں حرص تھا، حسد تھا، لالچ تھی، اور اسی کی مثال دی ہوئی ہے اسی کتاب میں کہ آدم علیہ السلام اسی جو ایک لالچ ہوتی ہے اور حرص ہوتی ہے اور ہوس ہوتی ہے چیزوں کی، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ اس درخت کے قریب گئے اور جا کے انہوں نے کھایا۔ پھر اس کے بعد میں نے عقیدہ امامت بتایا، ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا جی، وسلم کہتے ہیں جی ہم انبیاء کی یہ انبیاء کے توہین کے قائل ہیں فلاں فلاں، وہ تمہاری انبیاء کے توہین فقط میں بخاری مسلم سے، میں نے کہا نا کہ ایک بندہ تمہارا آ جائے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ انبیاء کی توہین کے موضوع پر آ کر کوئی مناظرہ کر لے، انبیاء کی توہین میں بتاؤں گا نا کہ تمہاری بخاری مسلم سے لے کر میں تم تو جاؤ گے نا ضعیف روایتوں کی طرف، ایک ضعیف روایت بھی پیش نہیں کروں گا، اور تمہاری کتابوں سے بتاؤں گا کہ انبیاء کی توہین تم نے کیسے کی ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم اگلی دوسری قسط میں فقط اور فقط انہی کی کتابوں سے انبیاء کی توہین بتائیں گے آپ کو۔ ابھی تو میں فقط آپ کو آپ سمجھیں یہ ہیڈ لائنز ہیں آج کی ہماری اس قسط میں کہ تمہاری بخاری مسلم میں کیا ہے، نبی حضرت موسیٰ جناب وہ ننگے بھاگ رہے ہیں علیہ باللہ، وہ پہاڑ پتھر جو ہے وہ ان کا لباس لے کر بھاگ رہا ہے، حضرت موسیٰ پیچھے جا رہے ہیں اور لوگ ان کا حساب کتاب دیکھ رہے ہیں، یہ تمہاری کتابوں میں ہے۔ حضرت موسیٰ کی وہ لینے آتا ہے جناب فرشتہ آتا ہے، میں نے اسرائیل آتا ہے، حضرت موسیٰ کو تھپیڑے مار دیتے ہیں۔ انبیاء کے پاس لوگ آتے ہیں بروز محشر، کہتے ہیں ہماری شفاعت کرو، وہ کہتے ہیں ہمیں خود جان کے لالے پڑے ہیں، تم کہیں اور جاؤ۔ یہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں؟ ایسے انبیاء کو معصوم کہتے ہیں۔ وہ نبی
کہ جس کو شیطان آ کر آیات پڑھوا کے چلا جاتا ہے اپنی، وہ بخاری مسلم میں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک جتنی کتابیں لکھی ہیں ملحدین نے انبیاء کے توہین، سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تمہاری بخاری مسلم سے لکھی تھی، الکافی سے نہیں لکھی تھی اس نے۔ سلمان رشدی ملعون نے جو توہین کی تھی رسول اللہ کی، تمہاری یہ بخاری مسلم سے لکھ کر اس نے توہین کی ہے۔ آج تک جتنی بھی آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں وہ تمہاری کتابوں سے لکھے گئے ہیں، جو تمہاری کتابوں میں فقط رسول اللہ کی توہین ہے۔ تم تو اپنی کتابوں کے مطابق کبھی قرآن ثابت نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جن کی کتابوں میں تعریف قرآن کی اس نے بات کی، تمہاری اس بخاری مسلم میں کتنی تعریفات ہیں قرآن پر، روایات ہیں، وہ تو بخاری مسلم سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارا عبدالحق دہلوی لکھ گیا ہے کہ بھائی اگر کرو گے انکار روایات کا تو بدعتی ہو، انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ بیٹھ کے چورن بیچنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب عرض کیا نا کہ ان لوگوں کو تکلیف کس چیز کی؟ تکلیف فقط اور فقط اس چیز کی ہے کہ انہوں نے جو اپنا سلوگن بنایا ہوا تھا ناموس صحابہ ناموس صحابہ، اور اس کے نام پر انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں تشیع کے خلاف جو غلاظتیں ڈال رکھی تھیں کہ بھئی شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، بچہ پڑھے گا وہ کہے گا ان کا عقیدہ تو یہ ہے، ان کا عقیدہ بہتر ہے تمہارے عقیدے سے، اور تمہارے جتنے پروپیگنڈے تھے اس سے تو بہتر ہے یہ۔ تو لہٰذا صرف ان لوگوں کو تکلیف اسی چیز کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ان لوگوں کا اچھا حساب کتاب کروں گا۔ اگر سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے نا تو ایک ویڈیو میں کہہ دینا کہ میں سامنے بیٹھ تو نہیں سکتا لیکن میں ویڈیو ٹو ویڈیو جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ تم اعتراض کرو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان روایات کے کیا ہے، وہ تم میں کسی میں ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی تم بھاگو گے، اپنے اور مولوی کام پہ لگا دو۔ اگر کسی میں ہے، تمہارے سپاہ صحابہ نے اتنے مولوی تو ٹرین کیے ہیں، وہ فقط آ جائے اور ہمارے ان اعتراضات کے جوابات دے دے کہ نہیں جی ہماری بخاری مسلم پاک ہے تعریف قرآن کے مسئلے سے، ہماری بخاری مسلم جو ہے پاک ہے توہین انبیاء کے حوالے سے، ہماری بخاری مسلم پاک ہے صحابہ عدالت صحابہ کے خلاف جو روایات ہیں ان سے۔ تمہاری اسی بخاری مسلم میں صحابہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، رسول اللہ کہیں گے یا رسول اللہ یا اللہ یہ تو میرے صحابہ تھے، انہوں نے کہا تیرے بعد انہوں نے وہ بدعتیں انجام دی، نماز تک کچھ نہیں چھوڑا ان صحابہ نے۔ رسول کے اوپر اعتراض کرنے والے کون؟ یہی تمہارے صحابہ، وہ بخاری مسلم میں ہیں۔ میں نے کہا نا سب فقط میں بخاری مسلم سے آ گیا نا تمہارے مذہب کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی اقساط میں ہم اس بندے کے دکھ درد کا مزید علاج کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ ان لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ در حقیقت تکلیف کس وجہ سے ہے، اور جو یہ اس نے الزامات تشیع کے حوالے سے لگائے ہیں انشاءاللہ انہی کی کتابوں سے آپ کو وہ ساری چیزیں ثابت کر کے دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔